بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور رات کے ایک حصے میں آپ تہجد ادا کریں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی چیز ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و آپ کا رب اللہ آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا۔ ادھر دروازے شیشے بند کر دیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے مضمون شروع کیا تھا رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختصاصات، آپ کے خاصے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل، وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ رفتیں جو نبیوں میں سے کسی کو نہیں ملیں، صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہ عظمتیں اور شانیں ملیں۔ ان میں سے چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ صحیح بخاری میں 335، 438 اور 3122 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے 5 ایسی شانیں عطا کی ہیں جو مجھ سے کسی کو نہیں ملی۔ 5 اللہ نے مجھے خاصے دیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر، نبی، ولی کسی کو بھی نہیں دیے گئے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو مجھے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میں ابھی دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر، فاصلے پر ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی دشمن پر میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، کہ پہلی امتوں میں قانون یہ تھا کہ وہ عبادت اپنے عبادت خانوں میں جا کر کریں گے، عام زمین پر انہیں اجازت نہیں۔ لیکن میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، کہ جہاں بھی پاک صاف جگہ جو اپنی اصل خلقت پر ہے اس کے اندر کوئی نجاست نہیں، یا قبرستان نہیں، یا حمام نہیں، جن جگہ سے منع ہے، تو کسی بھی جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال پر آپ قادر نہیں ہیں تو پھر پاک روئے زمین سے آپ تیمم کر لیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور اس روایت میں یہ لفظ ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے، پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ ان 3 چیزوں کی وضاحت ہو گئی تھی۔ اور چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأُوتِیتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے کل قیامت کے دن سفارش کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ 5ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، پہلے نبی اپنی ایک ایک قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔
یہ 5 خاصے صحیح بخاری میں 335، 438 اور 3122 نمبر حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور وضاحت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں میں آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، کہکشائیں بھی ہیں، فضائیں بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، کل دنیا کی مخلوقات یہ عالمین ہے۔ اس کی وضاحت بھی گزشتہ جمعے میں نے کر دی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح مسلم 523 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے باقی نبیوں پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے 4 وہی ہیں جو بخاری شریف میں موجود ہیں، اور ایک بخاری میں نہیں، تو مزید 2 چیزیں مسلم کے اندر ہیں، یعنی 4 بخاری والی اور 2 مزید، اور 5ویں نمبر پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بنتا ہے، فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ امام ہراوی فرماتے ہیں جامع کلمات سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ قرآن بھی جامع کلمات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی جامع کلمات ہیں۔ اور یاد رکھیں، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ قرآن جیسی کتاب اس سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوئی۔ کلام سارے رب کے ہیں، تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعض کلام کو بعض کلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے ان کے مضمون کے اعتبار سے۔ تو قرآن جیسی چیز، قرآن جیسی کتاب پوری روئے زمین پر نہ کوئی الہامی کتاب ہے اور نہ دنیا کے دانشوروں کی تحریر اور تصنیف کردہ کوئی کتاب ہے۔ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ آپ کا خاصہ ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملا، کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملا، اور آپ کے بعد کسی انسان کو نہیں مل سکتا۔ لہٰذا فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب علماء اور فقہا کی محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ چاروں بزرگ، اللہ ان پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو جامع کلمات دیے گئے ہوں، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی کے امتی اور غلام ہیں۔ کسی نبی اور پیغمبر کو بھی جامع کلمات نہیں دیے گئے۔ کوئی بھی فقہ، چونکہ وہ انسانوں کی کاوش ہے اور قرآن و سنت سے ہی نچوڑ اور موتی نکالے گئے ہیں، لیکن فقہ کا جو مسئلہ قرآن حدیث کے صریح کے ساتھ ٹکرائے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور قیامت تک آنے والے مسائل کا حل صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے کلام میں ہے۔ کوئی فقہ والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری فقہ قیامت تک آنے والے ہر مسائل کا حل ہے۔ کیوں؟ کسی بھی فقیہ کو جامع کلمات نہیں دیے گئے، یہ جامع کلمات صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ اس لیے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ اور اگلا خاصہ جو مسلم شریف کے مطابق چھٹا ہے اور رحمت للعالمین کو ڈال لیں تو 7واں بن جاتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُوتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ میں آخری نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہوگا، بلکہ جھوٹا کذاب مکار اور دجال ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ لوگ نکلیں گے، ہر شخص کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، یاد رکھو وہ کذاب جھوٹا ہوگا، دجال اور فراڈیا ہوگا۔ کیوں؟ نبوت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کوئی محل بنایا، پورا محل مکمل ہے، ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ باقی چھوڑ دی گئی ہے۔ لوگ آتے ہیں فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، صحیح بخاری 3535 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنانے والے نے محل بنایا ہے، پورا محل مکمل، ایک اینٹ کی جگہ ایک کونے کے اندر خالی ہے۔ لوگ آتے ہیں، محل کا وزٹ کرتے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ کیا خوبصورت یہ محل ہے۔ چلتے چلتے جب اس کونے پر پہنچتے ہیں جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، لگنے والی ہے ایک اینٹ، تو کہتے ہیں اللہ وضعت ہذہ اللبنہ، کاش کہ یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تلک اللبنہ، اے امت مصطفیٰ وہ آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ انا خاتم النبیین، میں سارے نبیوں کے اختتام پر آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو مسلم شریف کے اندر جو چھٹا خاصا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ختم بی النبیون، میرے ذریعے نبیوں کا اختتام کر دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ خاصہ بھی عطا فرمایا ہے، وہ انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ آپ مختار کل ہیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں دیں۔ نہیں بھائیو، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین کی چابیاں دی گئی ہیں۔ صحیح بخاری میں دوسرے مقام پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کی چابیوں سے کیا مراد ہے؟ آپ فوت ہو گئے، اے نبی کے صحابہ تم وہ خزانے نکال رہے ہو، کیا مطلب؟ ان خزانوں کی چابیوں کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے مسلمانوں کو مال غنیمت دے گا، مال فے دے گا، کافروں سے جزیہ لیا جائے گا، خراجی زمینوں سے خراج لی جائے گی، مال زکوٰۃ سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور ایک ایک صحابی کے پاس کروڑوں، آج کی کرنسی اگر دیکھی جائے تو پہلے وہ دور تھا جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، آج وہ دور ہے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے میرے صحابہ کرام صدقہ کرو، ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، ہم لوگوں کا بوجھ کلی بن کر اٹھاتے، مزدوری پر بوجھ اٹھاتے، ایک مد ہمیں کوئی غلہ ملتا ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، یعنی صدقے کے لیے ایک مد،
ایک بک جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، ایک بک بھی پاس غلہ موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن کہتے ہیں آج ان صحابہ میں سے ایک کے پاس 1,00,000 موجود ہے۔ کیا مطلب؟ کہ 1,00,000 درم یا 1,00,000 مد موجود ہیں۔ اس حدیث کا اگر آج کی ویلیو نکالی جائے تو کروڑوں اربوں کے اندر یہ مالیت پہنچتی ہے، 1,00,000 درم جو ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یہ مال غنیمت، مال فے، جزیہ، ٹیکس، خراج اور دیگر اس طرح کی حاصل ہونے والی آمدن ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما فوق الاسباب خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ وہ تو اگر اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ تعالیٰ وہ دیتا، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایک انصاری عورت نے رسول اللہ کا بستر دیکھا ہے، پریشان ہوئی، ایک دوری دور سمجھ لیں یا دورہ کھیس سمجھ لیں یا ایک خوبصورت گدا سمجھ لیں، اس نے لا کر حضرت عائشہ کو دیا ہے۔ نبی گھر آئے ہیں، گدا بچھا ہوا دیکھا ہے، نرم بستر دیکھا ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ واپس کر دو، میرا دنیا کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا تھا، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، بادشاہ نبی تو بادشاہ نبی بنا دیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کو نبوت کے ساتھ پسند نہ فرمایا، فقر کی زندگی کو پسند فرمایا ہے کہ یا اللہ میں بھوکا بھی رہوں اور تجھ سے مانگوں تو مجھے کھلائے اور پلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا یہ دوری دور واپس کر دو، واپس نہیں کی گئی۔ دوسری مرتبہ کہا، واپس نہیں کی۔ تیسری مرتبہ کہا، پھر تیسری یا چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث ہے، لو شئتو لاجر اللہ ما یا جبال الذھب والفضہ، اگر میں چاہتا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا، لیکن یہ بھی ما فوق الاسباب نہیں ہے، ما تحت الاسباب ہے کہ وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ابو ذر غفاری یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کہ سورج غروب ہونے میں کتنی دیر باقی ہے، میرے ذہن میں آیا شاید مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اگر یہ احد پہاڑ جو 7 کلومیٹر لمبا ہے اگر یہ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے، تیسری رات مجھ پر نہ گزرے میں سارا سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے کے اندر بانٹ دوں، سوائے اس دینار کے کہ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہو تو قرض کے لیے رکھ کر باقی سب اللہ کے راستے کے اندر بانٹ دوں۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور تم اب ان خزانوں سے مال نکال رہے ہو، مال غنیمت، مال فے، یعنی اس شکل کے اندر ابو ہریرہ کے فرمان کا یہ مطلب ہے۔ اور کہ صحابہ کرام کروڑوں اربوں روپیہ ان کے پاس موجود تھا۔ اور اگلا خاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، اے لوگو سن لو، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر 2266 نمبر حدیث ہے کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب کے اندر دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ شیطان کسی ولی بزرگ کی شکل میں آ سکتا ہے اور آ کر دھوکہ دے سکتا ہے اور شرک، کفر اور بدعت پہ لگا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص نے، یعنی صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنی زندگی کے اندر دیکھا، اگر آپ کی وفات کے بعد وہ صحابہ کرام آپ کا دیدار کریں خواب کے اندر تو وہ تو 100% حق ہوگا۔ اگر کوئی امتی خواب کے اندر دیکھتا ہے تو پھر اس میں غور و خوض کیا جائے گا کہ اس نے جو دیکھا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جو حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب میں، اگر پوچھا جائے چہرہ کس طرح کا تھا
تو کہتے ہیں ماشاءاللہ سفید داڑھی تھی. حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں 17 یا 20 بال صرف سفید تھے، باقی سب بال آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال کالے سیاہ تھے، ان میں سفیدی نہیں آئی تھی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چھوٹے تھے لیکن ان کے سفید بال زیادہ تھے. اس لیے جب ہجرت کے موقع پہ گئے، جس کی پہلی نظر ابو بکر پہ پڑتی تو وہ ابو بکر کو نبی سمجھتا. ان کی بزرگی اور ابو بکر کا حسن و جمال دیکھ کر جب تک نبی پر نظر نہ پڑتی، ابو بکر کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ نبی ہے جنہوں نے ابھی دیکھا ہوا نہیں تھا. اور وہ آپ کے صحابہ اور انصار تھے، ایمان لا چکے تھے، تبلیغ وہاں شروع ہو چکی تھی. آپ کا دیدار ہوا تو صحابی بھی بن گئے. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، وہ بھی نہ پہچان سکے. ہاں، اگر کسی کے عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوں اور جو خواب دیکھا ہے اس میں تعلیم قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جو وہ حلیہ بیان کرتا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو پھر بہت زیادہ احتمال ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ کا دیدار ہی کیا. لیکن 100% بات کہنا مشکل ہے، کیونکہ ایک تحریر کے اندر حلیے کو پڑھنا اور پھر اس کو میچ کرنا بہت مشکل ہے. ہاں، اگر فرمان آپ کا کلام نبوت کے شایان شان ہے اور شکل و صورت حدیث کی بیان کردہ شکل و صورت کے مطابق ہے اور دیکھنے والا قرآن و سنت کا پابند ہے، تو پھر بہت زیادہ احتمال ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیدار کیا ہے، آپ کی ہی زیارت کی ہے. آپ کے خاصوں میں سے یہ خاصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت شیطان کبھی اختیار نہیں کر سکتا. اور اگلا خاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، ان لی اسماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے بہت زیادہ نام ہیں. انا محمد، میں محمد ہوں. وانا احمد، میں احمد ہوں. محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتا. صحیح ابن حبان میں 620 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اپنی محبوب ترین بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت، صحیح بخاری کی حدیث، پوچھا گیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. اس لشکر کے اندر ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، ابو بکر و عمر اس جنگ کے اندر مامور ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید میری عظمت اور فضیلت بہت نبی کے قریب ہے، جس وجہ سے مجھے ابو بکر و عمر پر بھی امیر بنا دیا گیا ہے. وہ واپس آئے، جہاد سے، جنگ سے واپس آئے. آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبوب میری بیوی عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا نہیں، میرا سوال یہ ہے من الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ابو بکرن، آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا ابو ابو بکر. آپ نے فرمایا عائشہ کا ابو ابوہا، جس بیوی کے بستر پر اللہ کی وحی اترتی ہو، جس کی شان اور عظمت میں قرآن کی 10 سے لے کر 18 آیات قرآن میں اللہ نازل فرمائے، اس بیوی کی باری ہے جو محبوب ترین ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات فرماتے ہیں یا عائشہ تو زرینی اتعبد اللیلۃ لربی، اے عائشہ آج مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول انی احب قربک واحب ما سرک، اللہ کے رسول مجھے آپ کا قرب بہت محبوب ہے، لیکن جو آپ کو محبوب ہے مجھے بھی محبوب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا تو کریں،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ساری رات نماز کے اندر گزر گئی، روتے روتے گزر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، آپ کی گود آنسوؤں سے تر ہو گئی، نیچے جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ صحیح ابن حبان میں 620 نمبر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، صبح فجر طلوع ہو گئی ہے، آپ اسی طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ بلال آئے آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بلال نے کہ رو رو کر داڑھی بھیگ گئی ہے، رو رو کر دامن بھیگ گیا ہے، زمین بھیگ گئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول قد غفر اللہ ما تقدم وما تأخر لما تبکی یا رسول اللہ، قد غفر اللہ ما تقدم وما تأخر، آپ کی اگلی پچھلی سب خطائیں لغزشیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا قد نزلت اللیلۃ آیہ، آج کی رات مجھ پر ایک آیت اللہ نے نازل کی ہے، ویل لمن قرأہا ولم یتفکر فیہا، افسوس ہے اس بندے کے لیے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو یہ آیت پڑھے اور پڑھ کر اس میں غور و فکر نہ کرے۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں، کسی معجزے کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان زمین کی تخلیق دیکھ لو، تمہیں خالق خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ جس شخص نے اس آیت کو پڑھا فرمایا آج کی رات مجھ پر یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ جس شخص نے اس آیت کو پڑھا اور غور و خوض نہ کیا، ویل لمن قرأہا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو اور تباہی ہو۔ محترم بزرگوں بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں، وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، میں ماہی ہوں، ماہی ہا کے ساتھ میں ماہی ہوں، یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے دنیا سے کفر کو مٹا دے گا۔ آپ کے ذریعے کفر مٹا، پھر آپ کے ذریعے سے، پھر صحابہ کے ذریعے سے، پھر آخر دور میں پوری روئے زمین میں ایک بھی کفر کافر باقی نہیں رہے گا، پوری دنیا پر اسلام کا پھریرا اور پرچم لہرائے گا، کفر دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، یہ اللہ کے نبی کے نام، محمد آپ کا نام، احمد آپ کا نام، الماحی آپ کا نام، الحاشر آپ کا نام، اور فرمایا المقفی، یہ بھی آپ کا نام ایک حدیث میں آیا ہے، العاقب میرا نام ہے، اور العاقب اسے کہتے ہیں لا نبی بعدہ، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ آپ کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، وجوب الصلاۃ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ حتیٰ کہ بدبخت ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصوں میں سے ایک خاصہ اللہ نے دنیا میں یہ دیا ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر مسجد نبوی میں منبر کے درمیان جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جنت دنیا میں بھیج دی ہے۔ اور اس سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ بین کے اندر دونوں طرف بھی شامل ہو سکتی ہیں، تو گویا کہ جہاں آپ کا گھر ہے اور جہاں آپ کا منبر ہے، گھر بھی اس قبر کے اندر، قبر جو ہے وہ بھی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ کتنا افسوس ہے ان لوگوں پر
جو ابو بکر و عمر پر تان کرتے ہیں، اگر نبی اس جنت میں ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے تو ابو بکر و عمر بھی وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ خاصہ دیا گیا کہ آپ کے لیے جنت ایک ٹکڑا زمین کے اندر آپ کے لیے جنت بنا دیا گیا، اور ایک بہت بڑا اعزاز جو دنیا میں آپ کو دیا گیا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے۔ لوگوں، یہ قرآن کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کس قدر عظیم کتاب ہے۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے، کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے جب ہماری زبان پر اللہ کا قرآن نہ ہو۔ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ یہ قرآن معجز بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے، ذکر کو، اور ذکر کے اندر بالاولا منطوقاً قرآن شامل ہے، اور مفہوماً نبی کا فرمان بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث مصطفیٰ اس کی وضاحت، شرح اور تفسیر ہے۔ جیسے مبین کا محفوظ ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بیان، اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر اور شرح بھی محفوظ ہو۔ اگر قرآن محفوظ ہو، حدیث محفوظ نہ ہو تو پھر قرآن کا معنی تو محفوظ نہ رہا۔ اس لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں قرآن بھی شامل ہے اور نبی کا فرمان بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے۔ تورات آئی، رد و بدل ہو گیا، انجیل میں رد و بدل ہو گیا، زبور میں رد و بدل ہو گیا، صحیفوں میں رد و بدل ہو گیا۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ کا کلام تھا، لیکن اللہ نے ان کے دستور کو قیامت تک قائم نہیں رکھنا تھا۔ قیامت تک دستور مصطفیٰ کا رہنا تھا، اس لیے ان میں رد و بدل اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ نے اس سے محفوظ نہیں کیا ان کتابوں کو۔ قرآن مجید کا دستور قیامت تک قائم رہنا تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، اور قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی حفاظت کی۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر 6236 آیات ہیں۔ 6236 آیات پر مشتمل قرآن مجید، عام قول ہے 6666 کا، جو تحقیقی قول نہیں ہے۔ 6236 آیات ہیں قرآن مجید کی۔ ہر قرآن کی آیت 3 معجزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ کل قیامت تک کوئی شخص جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت نہ قرآن سے نکال سکتا ہے اور نہ قرآن میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ قرآن میں کمی کر سکتا ہے، اور نہ ایک آیت کی مثل کوئی لا سکتا ہے۔ گویا کہ ہر آیت چیلنج ہے۔ پوری دنیا کا کفر مل جائے، ایک آیت نکال نہیں سکتا، کسی ایک آیت کا اضافہ نہیں کر سکتا، کسی ایک آیت کی مثل لا کر وہ قرآن کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ گویا کہ ایک آیت میں 3 معجزے ہیں۔ 6236 یہ 18708 معجزوں پر مشتمل قرآن مجید ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، کسی اور نبی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن باقی رہے گا، امت مصطفیٰ بھی باقی رہے گی، کل قیامت تک قرآن بھی رہے گا، امت مصطفیٰ بھی رہے گی۔ باقی شریعتیں منسوخ ہیں، قرآن ناسخ ہے، حدیث ناسخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یہ مقام عطا فرمایا، اس لیے اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا سابقہ نبیوں کے معجزات آئے، انہیں دیے گئے، لیکن مجھے اللہ نے جو معجزہ دیا ہے، سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی کا قرآن ہے۔ قرآن موسیٰ علیہ السلام کا عصا دنیا میں آج اس کا ذکر شان ہے، کمال نہیں ہے۔ سلیمان پیغمبر کے تخت کا ہوا میں اڑنا یہ شان عظمت ہے،
لیکن آج وہ کمال نہیں ہے، آج وہ تخت اڑ نہیں رہا ہے۔ اس طرح ہر نبی کا معجزہ، اس کا تذکرہ آج بھی رہے گا، ہمارے دلوں کو زندہ و تابندہ کرتا رہے گا، لیکن وہ کمال ختم ہو گیا ہے۔ لیکن قرآن کا معجزہ آج بھی ہے، قیامت تک بھی رہے گا، کمال بھی رہے گا، ذکر بھی رہے گا۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو معجزہ دیا ہے، اور پھر ایک بہت بڑا معجزہ اس قرآن کے معلم بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ سب کائنات کے سب سے بڑے معلم وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزہ یہ عطا فرمایا تھا، آپ حالت نماز میں جیسے آنکھیں دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، حل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تم سمجھتے ہو میرا قبلہ اس طرف ہے؟ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری۔ صحیح بخاری کے اندر 418 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم سمجھتے ہو میرا قبلہ اس طرف ہے؟ نہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی نمازیں، ان کو دیکھنا، جانچ پڑتال، اصلاح، تربیت، اس کے لیے نماز میں آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اور دنیا کے اندر جو معجزات دیے گئے ان میں ایک معجزہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم احد الا وقد وکل اللہ بہ قرینہ من الجن۔ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کیا گیا ہے جو اسے گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، وَإِيَّاكَ، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی شیطان مقرر کیا گیا ہے؟ فرمایا، وَإِيَّايَ، میرے ساتھ بھی ایک شیطان مقرر کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعانی اللہ علیہ، اللہ نے میری مدد کی ہے، فَأَسْلَمَ، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب شیطان شیطان نہیں رہا، شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ اور فرمایا، فَمَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اب مجھے کسی گناہ کا حکم نہیں دیتا، نیکی کا ہی حکم دیتا۔ یہ آپ کے معجزوں میں سے معجزہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جو بہت عظیم ایک معجزہ دیا گیا، شان اور عظمت دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی ہے۔ صلح حدیبیہ جو صحابہ کرام سمجھ رہے تھے ہم نے دب کر کافروں کی شرطیں مانی ہیں، گویا ہم نیچے لگ گئے ہیں اور کافر بڑے ہو گئے ہیں، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے نبی، ہم نے یہ صلح نہیں ہے، یہ فتح مبین ہے، بڑی شاندار فتح ہے۔ اور ساتھ اللہ نے اعزاز یہ عطا فرمایا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ اعزاز، یہ تمغہ اور یہ اتنا پروٹوکول نہیں دیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلے پچھلے سب کچھ، کوئی بھی اگر اجتہادی لغزش ہے، اگر ہمارے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن جیسے کوئی عظیم ہستی ہوتی ہے اس کی ادنا لغزش اسے ذنب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کا مقام بہت بلند ہے، وہ کبیرہ کریں، صغیرہ کریں، اصرار کریں، آسان نہیں ہو سکتا، لیکن جو اجتہادی خطائیں ہیں انہیں ذنب سے تعبیر کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے وہ ذنب بھی ہم نے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت مجھ پر جو نازل ہوئی ہے، مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے بے فکر کر دیا ہے، دنیا میں کسی انسان کو بے فکر نہیں کیا گیا۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد۔ ان الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، کل جب قیامت قائم ہوگی، سور میں پھونکا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ الارض۔ ابن ماجہ میں 4308 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں پہلا شخص ہوں جس سے قبر جو ہے شق کی جائے گی، زمین پھٹے گی، سب سے پہلے جو قبر سے نکلے گا وہ ہمارے آقا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو آسمان، زمین، ستارے، سورج، چاند سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، سب دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، حتیٰ کہ کرنا میں پھونکنے والا فرشتہ بھی فوت ہو جائے گا۔ اور پھر ایک وقت گزرے گا، دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، ان میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹے گی، شک ہوگی، آپ اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ فرمایا الناس یساقون یوم القیامہ فاکون اول من یفیق۔ کل قیامت کے دن جب سور میں پھر پھونکا جائے گا، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش کے اندر آؤں گا۔ تو گویا کہ اس افاقہ کے اندر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے عرش کے ستون کو، ایک ستون کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ مجھے علم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس سور پھونکنے کے ساتھ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یعنی طور پر بے ہوش ہوئے تھے، آج اس کے بدلے کے طور پر بے ہوش نہیں ہوئے، یا مجھ سے پہلے ہوش کے اندر آ گئے ہیں، تو ایک موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اس خاصے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اس سور میں تیسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا، پھر چوتھی مرتبہ سے لوگ ہوش میں آئیں گے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے، یا موسیٰ علیہ السلام ہوش کے اندر آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چٹیل میدان ہوگا، ٹیلا ہوگا، میں اور میری امت وہاں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سبز رنگ کا ایک لباس پہنایا جائے گا۔ صحیح ابن حبان میں 6479 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصوں میں سے یہ خاصہ بھی ہے کہ لوگ، امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی۔ بخاری میں یہ لفظ بھی ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے، لیکن بالعموم جن نبیوں کا ذکر آیا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے، وہ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، چھٹے نمبر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جن کے پاس جائیں گے اکٹھے ہو کر، کس لیے کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب شروع کر دے۔ جنت جہنم الگ بات، لیکن اللہ تبارک و تعالی حساب شروع کر دے۔ میدان محشر کی گرمی کا یہ عالم ہوگا، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اور کوئی لوگوں کو سایہ دیا ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، 5 نبیوں رسولوں کے پاس جانے کے بعد ہر شخص کا، ہر نبی کا یہ جواب ہوگا نفسی نفسی۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی،
کیا معنی ہے؟ نفسی تستحق ان یشفع لہا، میری جان خود مستحق ہے کہ اس کے لیے کوئی اور سفارش کرے۔ وہ اپنے اپنے گناہ کا ذکر کریں گے کہ مجھ سے فلاں خطا، فلاں لغزش ہوئی تھی، میں آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے۔ اور بعض حدیثوں میں یہ لفظ ہیں کہ وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، لغزش کا ذکر نہیں کریں گے۔ ہاں مسلم میں یہ لفظ ہیں انی اتخذت الہا، لوگوں نے مجھے رب بنا لیا تھا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے شرم آتی ہے، لوگوں نے مجھے الہ بنا لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سارے لوگ مل کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں اس مقام پر ہوں۔ کیوں؟ ایک عالم نے یہ لکھا کہ دنیا میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ تمغہ، یہ عظمت، یہ شان حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نہیں ملی۔ محمد مصطفیٰ کو دنیا میں کہہ دیا گیا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ ہے جس کا نام مقام محمود ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سورہ بنی اسرائیل جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 79 ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سبز جوڑا پہن کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے، جب تک اللہ چاہے گا سجدے میں چھوڑے رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا۔ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، اے نبی اپنا سر اٹھا لیجئے، سوال کیجئے، دیا جائے گا، سفارش کیجئے، قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ راویوں نے حدیث کو کٹھا بیان کر دیا۔ شارحین کہتے ہیں اگلا ٹکڑا جو ہے وہ جنت میں جانے کے بعد کا ہے، آپ کی سفارش کے ساتھ یہ شفاعت عظمیٰ ہے جو آپ نے فرمایا وہ اوتیت الشفاعہ، اور میں نے کہا تھا آخر میں ذکر کروں گا، یہ سفارش کسی نبی پیغمبر ولی کو کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ کی سفارش سے حساب اور کتاب شروع ہوگا۔ اس کے بعد انبیاء بھی سفارش کریں گے، رسول بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، نیک اللہ کے بندے بھی سفارش کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے پل صراط کو جو عبور کرے گا وہ میں ہوں گا، سب سے پہلے پل صراط کو عبور آپ کریں گے، سب سے پہلے جنت کے اندر آپ جائیں گے، امتوں میں سے سب سے پہلے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی۔ اور اللہ نے آپ کو قرآن جیسا معجزہ دیا ہے، فرمایا اس لیے انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے پوری جنت کے باسی جو ہیں، جنت کے باشندے آدھی میری امت ہوگی۔ پھر ایک صحیح حدیث ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا جنت کے اندر 120 صفیں ہوں گی، 120 صفوں میں 80 صفیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی۔ تو گویا نتیجہ کیا نکلا کہ 2/3 2/3 2/3 جنت کے جتنے باسی ہیں وہ امت مصطفیٰ کے ہوں گے، کیونکہ آپ کو اللہ نے شان دی ہے، قرآن دیا ہے، معجزات کے انبار دیے ہیں، سب سے بڑا معجزہ دیا ہے، فرمایا اس لیے سب سے زیادہ پیروکار کل قیامت کے دن میرے ہوں گے۔ محمد مصطفیٰ کو مقام محمود وہ ہے جہاں میدان محشر میں آپ کھڑے ہوں گے، سجدہ کریں گے سفارش کے لیے، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اور جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ، جو ہر اذان کے جواب میں وآتہ الوسیلہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو وسیلہ دے دے۔ یہ جنت میں ایک محل ہے، جنت میں ایک مقام ہے، جنت میں ایک پروٹوکول ہے جو صرف ہمارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو دیا جائے گا اور کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ وسیلہ بھی آپ کا، مقام محمود بھی آپ کا، سب سے زیادہ جنت میں امت بھی آپ کی۔ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اور پھر جنت میں چلے جانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम अल्लाह के सामने फिर सजदे करेंगे, फिर अल्लाह से मांगेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए नबी आपको ये इजाज़त है, जिस शख्स के दिल के अंदर राई के एक दाने के बराबर ईमान है उसको भी जन्नत से निकाल लें। और फिर अल्लाह के नबी कहेंगे, या अल्लाह कुछ और भी। फिर अल्लाह तबारक व तआला अदना, राई के दाने से कम, फिर कहेंगे इससे भी कम, फिर कहेंगे ये सरसों का दाना जो होता है, राई सरसों के दाने के बराबर ईमान, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा गौर कीजिए, आज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं है। आपकी तालीमात, कुरान जो है, हम उससे दूर, नबी की हदीसों से दूर हैं। लेकिन वो नबी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑप्शन दिया है कि वो दुआ करे, अल्लाह कबूल करेगा। दुनिया में हर नबी ने वो दुआ कबूल, दुनिया में दुआ कर ली है, अल्लाह ने कबूल कर ली है। व इन इख्तबातु दावती शफाअतन ले उम्मती यौमल क़ियामा, फरमाया मैंने वो दुआ कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत की सिफारिश के लिए संभाल कर रखी है। आप ज़रा देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दौर आया है, गले में चादर डालकर गला घूंटा गया है, आपकी बेटी उसको नुकसान पहुंचाया गया है, सहाबा कराम में से बाज़ को ऊंटों के साथ बांधकर मुखालिफ समत में चलाकर 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया है और गर्म रेत के ऊपर घसीटा गया है और आग के ऊपर तबाया गया है। मैदान ओहद में आपका दांत मुबारक शहीद किया गया है और आप बेहोश होकर ओहद के गढ़ों में से एक गढ़े में गिरे हैं। और जनाब ताइफ के अंदर आपके ऊपर जुल्म व सितम की इंतहा की गई है, लेकिन अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी ज़ाती मसलहत के लिए नबी ने वो दुआ नहीं की है। वो दुआ महफूज करके रखी है अपनी उम्मत के लिए कल क़यामत के दिन। लेकिन ये सिफारिश हर उस शख्स को मिलेगी जिसके दिल में अकीदा तौहीद है, जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता। जो शिरक करेगा उसे किसी नबी की कोई सिफारिश फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।